اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ محرم میں شادی جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پیش آیا، تو اگر آپ کی زندگی میں ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے ضرور روک دیتے۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ واقعہ کربلا پیش ہوا ہے محرم میں، اور واقعہ کربلا کی وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شادی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ غلط تاثر ہے، یہ کم عقلی ہے، کم ذہنی ہے، غلط فہمی ہے۔ شرعاً محرم میں شرعاً شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ان کی زندگی میں ہوتا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روک دیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ کربلا کا پتہ تھا۔ احادیث میں جس طرح واضح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ایک شیشی میں دکھایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی سے نہیں روکا۔ اگر روکنا ضروری تھا، شادی کرنا ناجائز تھا، شرعاً جائز نہیں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا، تو نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا کام جو ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا وہ مکمل کر کے نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ شہادت کی وجہ سے کہتے ہیں، تو ہم اس کو تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا ہے، 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، مصعب بن عمیر جیسی شخصیت اور جلیل القدر صحابی شہید ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوال کے مہینے میں غزوہ احد میں ہی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن شوال کے مہینے میں ہم مسلمان شادیوں کی برمار کر دیتے ہیں۔ عید کے بعد شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، عید الفطر کے بعد۔ ذوالحجہ کے مہینے میں دماد رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے دماد، اور دماد بیٹوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، 80 سالہ خلیفہ ناشر قرآن جامع قرآن شہید ہوتے ہیں 18 ذوالحجہ کو، اور عید الاضحیٰ کے فوراً بعد بھی ہمارے ہاں مسلمانوں میں شادیوں کی برمار ہوتی ہے۔ ربیع الثانی اگر دیکھیں اور ربیع الاول دیکھیں، ربیع الثانی دیکھیں، یہ بھی شہادتوں کی ایک داستان ہے۔ اس میں ربیع الاول دیکھیں تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو پھر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جمادی الثانی دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو پھر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو پھر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شہادت ہمیں شادی سے نہیں روکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر شادیاں جہاد کی واپسی کے سفر پر ہوئی ہیں۔ خیبر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں، حضرت صفیہ کے ساتھ شادی رستے میں ہوئی ہے، اور ولیمہ بھی رستے میں ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کے میدان میں گئے ہیں جہاں پر کافر مارے گئے ہیں تو اپنے بھی بندے بھی شہید ہوئے۔ لیکن شہادت اور شادی یہ متضاد نہیں ہے، یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شہادت کی وجہ سے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو شرعاً شادی کرنا جائز ہے، اور اس کو برا کہنا، اس کو کہنا کہ شادی کرنے والا برا ہے، لعن طعن کرنا، ان پر طنز کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔